ایسے میں اگر سب لوگ کامیاب ہو جائیں، سب لوگ نمبر 1 پر آ جائیں، پھر تو مشکل ہے۔ نمبر 1 پر کون آئے گا؟ جو نمبر 1 والا محنت کرے گا۔ تو ہم لوگ پڑھ رہے تھے ڈرامہ، اور پڑھتے پڑھتے پہنچ گئے ہیں امتیاز علی تاج اور انارکلی۔ امتیاز علی تاج کون ہے، کیا ہے، ان کو ہم پڑھیں گے۔ پھر ڈرامہ انارکلی، جو ان کی شہرت اور جو امتیاز علی تاج کو حیات جاوید بنا دیا، زندہ جاوید کر دیا، اس کو دیکھیں گے۔ دیکھیے، امتیاز علی تاج کی زندگی کے نشیب و فراز، اس کے بلفظ دیگر کہہ سکتے ہیں احوال و کوائف۔ جتنا انارکلی پر لکھا گیا اور جتنا لوگ انارکلی کو جانتے ہیں، اس کے مصنف امتیاز علی تاج کا صبح کی وقت کلاس میں کون سی چیز پڑھائی گئی؟ کلاس میں سے پہلے والی پڑھائی گئی تھی، آگاہ حشر کاشمیری۔ امتیاز علی تاج کے بارے میں اتنا ہی کم جانتے ہیں۔ میں نے کہا نا کچھ شروع میں ہی، ان کی جو کتاب ہے انارکلی، انارکلی کی وجہ سے امتیاز علی تاج کو یاد کیا جانے لگا اور یاد کیا جا رہا ہے۔ اس کتاب نے ان کو شہرت دوام بخشی۔ امتیاز علی تاج کے جد اعلیٰ بخارا سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے اور امبالہ کے شہر جگادری میں سکونت اختیار کی۔ کچھ عرصہ بعد اس خاندان کے ایک بزرگ دیوبند آ گئے اور اسی کو اپنا مسکن بنا لیا۔ یہی امتیاز علی تاج کے دادا سید ذوالفقار علی پیدا ہوئے۔ ان کے صاحبزادے ممتاز علی تھے، جن کے فرزند امتیاز علی خان تھے۔ اس میں کیا یاد کرنا ہے؟ نمبر 1 کہ جد امجد بخارا سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے۔ نمبر 2 امتیاز کے دادا سید ذوالفقار علی خان ہیں۔ اور نمبر 3 امتیاز کے والد ممتاز علی ہیں اور خود امتیاز ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں یاد رکھنا ہے۔ آگے آ جائیے۔ کریں کہ ممتاز علی ایک مذہبی عالم، باکمال صحافی اور بلند پایہ ادیب تھے۔ سر سید ان کے قریبی روابط تھے۔ سر سید سے محمد حسین آزاد، حالی اور شبلی ان کے دوستوں میں تھے۔ مجاہد آزادی محمود حسن کے ہمدرس اور اس عہد کے جید عالم و مجاہد آزادی مولانا قاسم نانوتوی کے شاگرد میں تھے۔ انہوں نے عصری تعلیم بھی حاصل کی تھی۔ کچھ عرصہ بعد پنجاب چیف کورٹ میں ملازمت کرنے کے بعد ملازمت ترک کر دی اور دارالاشاعت پنجاب کے نام سے اپنا اشاعتی ادارہ قائم کیا۔ ابھی کسی نے میسج کیا کہ آواز صحیح نہیں آ رہی، کمنٹ کیجیے گا، آپ لوگ بولیے گا نہیں کہ آواز صحیح نہیں آ رہی ہے۔ نے میسج کیا تھا نزہت سعدیہ سعود، کوئی بتائیے، کلیئر نہیں آ رہی ہے؟ ابھی آ رہی ہے سر، بولیے نہیں۔ ہاں تو آپ ہے نا، آپ دوبارہ جوائن کر لیجیے۔ رک رک کر آ رہے، رک رک کو بول رہا ہوں، ٹھیک، رک رک کے آ رہی۔ چلیے سعود پڑھیے یہاں سے، ممتاز کی 2 شادیاں پڑھیے یہاں سے۔ ممتاز علی کی 2 شادیاں ہوئی۔ پہلی بیوی سے وحید بیگم اور حمید علی 2 اولادیں ہوئیں۔ پہلی بیوی کے تفدق میں مبتلا ہو کر وفات پا جانے کے بعد انہوں نے دوسری شادی سید احمد شفیع کی صاحبزادی محمدی بیگم سے 1897 میں کی۔ انہی کے وطن سے 13 اکتوبر 1900 کو لاہور میں ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی۔ نام امتیاز علی رکھا گیا۔ ماں پیار سے تاج پکارتی تھی۔ بعد میں تاج نے اس عرفیت کو اپنے نام کا حصہ بنا لیا۔ محمدی بیگم کا تعلق دلی کے ایک پڑھے لکھے معزز خاندان سے تھا۔
وہ ایک تعلیم یافتہ اور روشن خیال خاتون تھیں۔ محمدی بیگم کی صحافتی، ادیبہ، مدیرہ اور مصلح نسواں کی خدمات آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ محمدی بیگم نے تاج کی پرورش و پرداخت بڑے سلیقے اور کرینے سے کی۔ تاج اسکول میں عصری تعلیم پاتے رہے اور گھر میں عربی و فارسی کی تدریس ہوتی رہی۔ تاج نے ابتدا سے ہی لاہور کے بہترین اسکول و کالج میں تعلیم حاصل کی، جہاں ان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھنے کا موقع ملا۔ لاہور میں انہیں اچھے اساتذہ بھی ملے اور انہوں نے علامہ اقبال، فقیر محمد چشتی، ظفر علی خان، پریم چند اور آغا حشر کی ادبی سرگرمیوں سے تحریک بھی حاصل کی۔ دین محمد تاثر، پطرس بخاری، شوکت تھانوی جیسے دوستوں کی صحبت سے فیض بھی اٹھایا۔ کالج کا کوئی علمی، ادبی اور ثقافتی پروگرام تاج کے بغیر مکمل نہ ہوتا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ تاج کی دلچسپی شاعری میں بھی تھی۔ 17 سال کی عمر سے افسانہ لکھنا اور انگریزی کہانیوں کا ترجمہ کرنا شروع کر دیا تھا، جو مخزن، نقاد، کہکشاں اور تہذیب نسواں میں شائع ہوتی۔ تاج نے 1922 میں ٹھیک ہے، اس کو اب چھوڑ دیجیے، بی اے وغیرہ کو تھوڑا سا ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ ادبی خدمات پر نہیں رکیے پڑھیے۔ حسن اتفاق کے اسی زمانے میں مجلس ترقی ادب لاہور میں ناظم کی آسامی آئی، مطلب بحالی آئی۔ تاج کا اس پر تقرر ہو گیا اور وہ 1960 سے اس عہدے پر کام کرنے لگے۔ اس کا مشاہرہ یعنی ماہانہ تنخواہ ہے اچھا خاصا۔ اس طرح تاج کا معاشی مسئلہ حل ہو گیا۔ تاج نے مجلس کی ذمہ داریاں اس حسن و خوبی سے نبھائی کہ پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ اس ادارے نے 10 سال میں 30 کتابیں شائع کی۔ تاج نے 10 سال میں 204 کتابیں شائع کرائیں۔ ٹھیک ہے، مجلس ترقی ادب کی ملازمت کے بعد تاج کی زندگی نہایت ہموار، پرسکون اور باوقار طریقے سے گزر رہی تھی۔ 18 اپریل 1970 کی رات دیر رات تک کام کرنے کے بعد تھکے ماندے چھت پر جا کر لیٹ گئے۔ بغل کی مسہری پر حجاب سو رہی تھی، یا مسہری پڑھیے، مسہری پڑھیے، مسہری نہیں، مسہری۔ 12ویں کے چاند کی ہلکی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ یکایک تاج کی چینخ رات کے سناٹے کو چیرتی چلی گئی۔ حجاب گھبرا کر اٹھی تو دیکھا 2 آدمی منہ پر ٹھاٹا باندھے ہوئے تاج پر بڑے چاقوؤں سے برابر وار کیے جا رہے ہیں۔ حجاب نے مزاحمت کی تو ان پر بھی وار کیا۔ وہ بھی زخمی ہو کر گر پڑی۔ چیخ و پکار سن کر جب لوگ اوپر آتے تو دونوں قاتل ایک کے بعد ایک چھتیں پھلانگتے ہوئے فرار ہو گئے۔ اتنا ہم جانیں گے کہ امتیاز علی تاج کی وفات کیسے ہوئی؟ ان کو شہید کر دیا گیا، ان کو قتل کیا گیا۔ کب؟ 18 اپریل 1970۔ اب آ جائیے ادبی خدمات، پڑھیے آپ میں سے کوئی ایک آدمی کو پڑھیے۔ سعود مائک بند کر لیجیے۔ امتیاز علی تاج ٹھیک ہے، پڑھیے۔ امتیاز علی تاج کی ادبی خدمات۔ تاج ڈرامہ نگار کی حیثیت سے تو جانے جاتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے بھارت سپوت کے نام سے گاندھی جی کی سوانح عمری اردو میں لکھی ہے۔ اس کا دیباچہ موتی لال نہرو نے لکھا، جو اس وقت امرتسر کانگریس شاخ کے صدر تھے۔ بھارت سپوت گاندھی جی کی زندگی کے 50 سال یعنی 1869 سے 1919 تک کے حالات کا احاطہ کرتی ہے۔ تاج نے ایک تعارفی نوعیت کا کتابچہ مجلس ترقی ادب کے نام سے بھی تحریر کیا۔ انہوں نے ادب اطفال سے متعلق بھی بہت کام کیا ہے۔ 14 سال کی عمر میں
جب وہ چوتھی کلاس میں تھے بچوں کے لیے 3 طویل کہانیاں موت کا راگ، سمندری شہزادی اور ابو الحسن لکھیں جو دارالاشاعت سے شائع ہو کر بے حد مقبول ہوئیں۔ بچوں کی بہادری سے متعلق انہوں نے 2 کہانیاں ظفر آ گیا اور ہار جیت لکھیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بچوں کے لیے بہت سی کہانیاں لکھی جن میں بکرات اور جالینوس، جادو کا شہزادہ عزیز، شہزادہ عزیز، جادو کا برج، کپو اور مانو، ہنسی کی باتیں اور واہ ہرے میں اہم ہے۔ تاج نے بہت سی درسی کتابیں بھی مرتب کی اور کچھ شخصیات اور اصناف پر ان کے 8 مضامین مختلف رسائل میں شائع ہوئے۔ تاج نے نیرنگ خیال کے لیے 10 مضامین چچا چھکن کے عنوان سے لکھے۔ پہلے 2 مضامین انہوں نے ٹھیک ہے، جیروم کی کتاب ایک کشتی کے 3 سوار، ایک کشتی کی 3 سوار سے اخذ کیے، باقی ان کے اپنے تصنیف کردہ ہے۔ یہ مزاحیہ مضمون بے حد مقبول ہوئے اور ابھی تک مقبول ہے۔ اس کے علاوہ غیر ملکی بڑے ادیبوں کی 18 کہانیوں کا ترجمہ اردو میں کیا۔ فرانسیسی ادیب مورس لیوس کے 15 افسانوں کا ترجمہ اس کے علاوہ جو شاید انہوں نے انگریزی سے کیا ہے، انہوں نے برطانوی ناول نگار کے ناول لیلا یا محاصرہ گرناطہ کا ترجمہ اتنی عمدگی سے کیا کہ ماحول کی اجنبیت دور ہو گئی۔ اس کے علاوہ تاج نے درجنوں کتابوں پر دیواچہ لکھے۔ اب دیکھیے یہ ادبی خدمات ہے، جہاں جہاں میں نے نشان لگایا اس کو تھوڑا ذہن میں رکھنا ہے۔ اس ابو الحسن نام سے کس نے کہانی لکھی، ظفر آ گیا کس نے لکھی، موت کا راگ یہ کہانی کس نے لکھا، جادو کا برج کس نے لکھا، شہزادہ عزیز کے نام سے کس نے لکھا، چچا چھکن ہے تو بہت مشہور امتیاز علی تاج کا، یہ سب ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا۔ اچھا یہاں دیکھیے انہوں نے جو ہے کہ صحافت میں بھی بہت کام کیا ہے، چلیے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں، صحافت والوں کو بھی۔ امتیاز علی تاج کی ادارت میں پہلا ادبی ماہ نامہ کہکشاں شائع ہوا۔ اس کی ادارت میں عبد المجید سالک ان کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ یہ رسالہ ستمبر 1918 سے جولائی 1920 تک ہی جاری رہا۔ اس کا معیار بہت بلند تھا۔ اس میں بڑے ادیبوں اور شاعروں کی نگارشات شائع ہوتی تھیں، جیسے خواجہ حسن نظامی، برج موہن دتاتریہ کیفی، عبدالحلیم شرر، سجاد حیدری اندرم، پریم چند، راشد الخیری، مولوی ممتاز علی اور نیاز فتح پوری۔ جولائی 1998 کو ممتاز علی نے محمدی بیگم کی ادارت میں ایک رسالہ تہذیب نسواں کے نام سے جاری کیا۔ 1918 میں محمدی بیگم کے انتقال کے بعد 18 نہیں کچھ 8 ہے، دوسری 1908 1918 میں محمدی بیگم کے انتقال کے بعد کچھ 18 دوسری نہیں لکھا ہے خواتین سعود، 8 لکھا ہے 8۔ 1908 میں محمدی بیگم کے انتقال کے بعد کچھ دوسری خواتین برائے نام اس کی مدیرہ رہیں۔ سارا کام ممتاز علی اور تاج ہی دیکھتے تھے۔ 1922 میں تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد ہی سے تاج تہذیب نسواں کی ادارت کرنے لگے تھے۔ 1935 میں ممتاز علی کے انتقال کے بعد تاج کا نام باقاعدہ مدیر کی حیثیت سے لکھا جانے لگا۔ تاج 1951 تک باقاعدہ اس کے مدیر رہے۔ تاج نے پس پردہ 29 سال تہذیب نسواں کی ادارت کی۔ ممتاز علی نے بچوں کا رسالہ پھول 1909 میں جاری کیا۔ 1922 سے تاج نے پھول کی ادارت بھی سنبھال لی، لیکن 1935 تک ممتاز علی کی سرپرستی بھی اسے حاصل تھی۔ 1935 میں ان کے انتقال کے بعد تاج مکمل طور پر پھول کی بھی ادارت کرنے لگے اور انہوں نے 1955 تک یعنی 20 سال بلا شرکت غیر اس کی
ادارت کی اور اسے نئی بلندیوں سے ہمکنار کیا۔ پھول میں جو بھی شائع ہوتا تھا چلیے یہ کچھ صحافتی خدمات ہیں جس کو ہم نے دیکھا، مثال کے طور پر کہکشاں۔ یہ سوال اس طرح آئے گا کہ امتیاز علی تاج کا کس پھول میں رک جائیے، امتیاز علی تاج کا کس رسالے سے تعلق ہے؟ کہکشاں۔ آپشن میں رہے گا کہکشاں ہوگا۔ اسی طرح تہذیب نسوہ کس نے نکالا؟ تو تہذیب نسوہ نکالنے والے محمدی بیگم، ان کی امی تھیں، والدہ، لیکن تہذیب نسوہ نکالا کس نے تھا؟ ان کے والد نے۔ لیکن چونکہ ان کی والدہ خود پڑھی لکھی تھی اور اچھے گھرانے سے تھی تو وہ بھی لکھتی پڑھتی تھی اس میں، ٹھیک ہے۔ آگے آج اسی طرح تہذیب نسوہ رسالہ پھول ممتاز علی نے جاری کیا تھا اور تاج نے بھی اس میں کام کیا تھا، تو پورا گھر جب پڑھا رہے گا تو دقت نہیں ہوگی، ہے نا؟ تو آپ لوگ اسی طرح کوشش کیجئے کام بن جائے۔ یہ مذاقیہ کر رہا ہوں، بہتر ہے، لیکن یہ تو ضرور ہے کہ پڑھا لکھا گھر ہو اور پڑھے لکھے جوڑے ہوں تو کام بہت آگے جا سکتا ہے، سمجھ گئے؟ پڑھا لکھا گھر ہو، پڑھے لکھے ہوں تو بہت آگے جا سکتے ہیں۔ چلیے یہی ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کو پڑھیے، کون پڑھے گا؟ دوسرا کوئی پڑھیے۔ جی ہم پڑھ رہے امتیاز علی تاج کی ڈرامہ نگاری۔ تاج نے اپنے کو ڈرامہ نگاری میں غرق کر لیا تھا۔ ڈرامہ نگاری ہو، اداکاری ہو یا ہدایت، ان کے لیے کوئی بھی چیز سزر ممنوع نہ تھی۔ انہوں نے جو ڈرامے لکھے سو لکھے، بہت سے ڈرامے ترجمہ بھی کیے یا مغربی ڈراموں سے مواد اخذ کر کے تالیف کیے۔ تاج نے 22 ریڈیو ڈرامے لکھے، جن میں سے کچھ ریڈیو سے نثر ہوئے اور کچھ رسالوں میں شائع ہوئے۔ انہوں نے دوسری زبانوں میں 21 ڈرامے اردو میں ترجمے کیے، جن میں ربندر ناتھ ٹیگور، ایم مارٹن، سیرافن او زوکین، ہنری اے ہینرن، لوئسن چینٹل، اناتول فرانس، پریم چند، لارنس ہاؤس میں ڈبلو جیوک اور کنٹریڈ پر کیپ کایا کوزا، اینتھنی آرم اسٹرانگ اور چیخوف جیسے بڑے ادیب شامل ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے 16 سہ-بابی ڈرامے دوسری زبانوں سے ترجمے کیے یا مواد اخذ کر کے ترتیب دیا۔ اس کے علاوہ ان کے 16 ایک بابی ڈرامے اور ہیں جو انہوں نے ہرس دیو، شیکسپیئر، پریم چند اور ٹرنر، چیکب اور مولیر کے ڈراموں سے ترجمہ ماخوذ کیے ہیں۔ کرتوا قاضی تاج کے ایک بابی ڈراموں کا مجموعہ ہے، جن میں 5 ایک بابی ڈرامے ہیں۔ یہ بھی مغربی ڈراموں سے ماخوذ ہیں۔ تاج نے اپنا شاہکار انارکلی 1922 عیسوی میں مکمل کیا۔ تاج چاہتے تھے کہ کوئی بڑے پارسی کمپنی اسے اسٹیج کرے۔ پارسی کمپنیاں کچھ ترمیم چاہتی تھی، جس کے لیے تاج تیار نہ ہوئے اور اسٹیج ہونے سے رہ گیا۔ تاج نے بچوں کی کہانیوں کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے ایک سوال یہاں بن سکتا ہے کہ انارکلی جو ڈرامہ ہے کتنی مرتبہ اسٹیج ہوا؟ تو اسٹیج ہوا نہیں ہے، دیکھ لیجئے گا، 2 مرتبہ، 4 مرتبہ، 1 مرتبہ، 0۔ تو جو امتیاز علی تاج تو یہ آئے گا امتحان میں، تو دھیان میں رکھیے گا۔ پھر وہی بات آ رہا ہے کہ پھول اور دوسرے رسالے شائع ہوئے۔ سلیم ملک نے ایسے 15 ڈرامے فلم بنی جن کی فہرست انہوں نے اپنی کتاب امتیاز علی تاج زندگی اور فن میں شائع کیا۔ اب یہ کتاب کس کی ہے؟ امتیاز علی تاج زندگی اور فن، سلیم ملک کا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ باتیں ہو گئیں۔ ادھر لفظیات ہے تو لفظیات کو چھوڑ دیجیے۔
کچھ مغربی ڈراموں کا انہوں نے ترجمہ کیا. اس میں دیکھیں 2-3 ڈرامے کا ذکر یہاں کر رہے ہیں. تاج کے مغربی ڈراموں سے اخذ و استفادہ کیے گئے ڈرامے جیسے قرطبہ کا قاضی، دندان سازی کی کرسی، بوکس اور کوکس نہ لفظی ترجمہ ہے نہ ہی واقعات کو ہو بہو کیا گیا. ان میں انہوں نے واقعات کے ساتھ ساتھ مکالموں میں بھی رد و بدل کیا اور کرداروں کو ہندوستانی معاشرت سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی. یہ قرطبہ کا قاضی کہاں سے لیا گیا ہے؟ تو مغربی ڈراموں سے. یہ ذہن میں ہونا چاہیے. آگے آ جائیے. ریڈیائی خدمت یعنی صحافت والی خدمت اوپر چلی گئی. وہی بات ہے. اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ انارکلی ایک تعارف. انارکلی ہمیں پڑھنا ہے. چلیے اب کوئی تیسرا کوئی پڑھیے آپ میں سے اچھے سے اس کو. شروع کیجیے. میں پڑھتا ہوں پھر. پڑھیے. انارکلی ایک تعارف. گردش زمانے نے نہ جانے کتنے ادبی فن پاروں کو فراموش کر دیا، مگر انارکلی کی تازگی و شادابی ایک صدی گزر جانے کے باوجود آج بھی برقرار ہے. اس کی کہانی کی بنیاد لاہور میں موجود ایک مقبرہ ہے جسے لوگ انارکلی اکبر کے دربار کی ایک کنیز کا مقبرہ کہتے ہیں. اس مقبرے کے اندر لاہور کے محکمہ آثار قدیمہ کی طرف سے ایک فریم میں جو داستان آویزہ ہے اس کا ترجمہ تاج نے انارکلی کے دیباچے میں اس طرح کیا ہے. لاہور کا سول اسٹیشن انارکلی کے نام سے مشہور ہے. یہ خطاب شہنشاہ اکبر کے حرم میں نادرہ بیگم یا شرف النساء بیگم ایک منظور نظر کنیز کو ملا تھا. ایک روز اکبر شیش محل میں بیٹھا تھا. نوجوان انارکلی اس کی خدمت میں مصروف تھی تو اکبر نے آئینے میں دیکھ لیا کہ وہ سلیم کے اشاروں کا جواب تبسم سے دے رہی ہے. بیٹے سے مجرمانہ سازش کے شبہ پر شہنشاہ نے اسے زندہ گاڑنے کا حکم دیا. یہی سوال آیا تھا، چنوا دیا دیوار میں یا گاڑ دیا ہے کیا؟ چنانچہ حکم کی تعمیل میں اسے مقررہ مقام پر سیدھا کھڑا کر کے اس کے گرد دیوار چنوا دی گئی. سلیم کو اس کی موت کا بے حد صدمہ ہوا. تخت پر بیٹھنے کے بعد اس نے انارکلی کی قبر پر ایک نہایت شاندار عمارت بنوا دی. اس قسم کی بہت سی کہانیاں تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ گڑھی گئی ہیں، لیکن سب نے اس کا رشتہ اکبر کے دربار سے جوڑا ہے، جس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ حقیقی تاریخی واقعہ ہے. لیکن ہندوستان کی تاریخ میں ایسے کسی واقعے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ مغل تاریخ ایسی کسی خاتون کو جانتی ہی نہیں جس کا نام انارکلی ہو. تو اس کے جہانگیری میں جہانگیر نے اپنی کمزوریوں کا بھی ذکر کیا ہے، مگر انارکلی کا ذکر کہیں نہیں. اس نے لاہور میں بنوائی ہوئی اپنی عمارتوں اور باغات کا ذکر تزک میں بہت بڑی صراحت سے کیا ہے، مگر انارکلی کے مقبرے یا باغ کا کوئی ذکر نہیں. مزید یہ کہ اس عہد کے مشہور و مستند تاریخ نویس ابو الفضل بخشی، نظام الدین احمد اور عبد القادر بدایونی کے یہاں بھی ایسے کسی واقعے کا ذکر نہیں ملتا. بعد کی تاریخوں میں بھی کہیں اس کا ذکر نہیں. اس سے اتنی بات واضح ہو جاتی ہے کہ حقیقت سے اس کہانی کا کوئی تعلق نہیں. یہاں محمد حسن صاحب کے اس قول سے اتفاق زیادہ مناسب ہے. وہ لکھتے ہیں، تاریخ میں اس رومان کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ہم کو انارکلی ڈرامے کی جمالیاتی انبساط میں کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی. محمد حسن، مقدمہ انارکلی. اس کی کیا لکھتے کہانی ہیں کے بارے میں کہ یہ بات اچھی طرح جان کر بھی کہ یہ قصہ فرضی ہے
اور انارکلی نام کی کنیز کے عشق میں شہزادہ سلیم جس کا کردار فرضی ہے مبتلا نہیں ہوا، اور تاریخ میں اس رومان کا کوئی ثبوت نہیں۔ ہم کو انارکلی ڈرامے کے جمالیاتی انبساط میں کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ واقعہ کیسا بھی ہو، کچا پکا کچھ بھی ہو، لیکن جو لکھاوٹ ہے، اسلوب ہے، اس کے اندر کوئی جو ہے کہ آگے پیچھے نہیں ہو رہا ہے۔ تو ہمیں تو ڈرامہ ہے نا، ڈرامہ مطلب بھی ہوتا ہے زندگی کے ڈرامہ بنانا۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ امتیاز علی تاج کی پہلی اشاعت کے دیباچے میں لکھتے ہیں، کون لکھتے ہیں؟ وہی محمد حسن۔ میرے ڈرامے کا تعلق نہیں، بلکہ وہ خود لکھتے ہیں، دیکھیے پھر سنتے ہیں اس کو، پھر دیکھتے ہیں آگے۔ میرے ڈرامے کا تعلق صرف روایت سے، بچپن سے انارکلی کی فرضی کہانی سنتے رہے ہیں۔ حسن و عشق اور ناکامی و نامرادی کا جو ڈرامہ میرے تخیل نے مغلیہ حرم کی شوکت و تجمل میں دیکھا، اس کا اظہار ہے۔ یہ خود انہوں نے پیش لفظ میں اشاعت و دیباچے میں ذکر کر دیا۔ کس نے؟ انارکلی کے جو مصنف ہیں امتیاز علی تاج نے، انہوں نے سیدھے کہہ دیا میں بچپن سے سنتے آ رہا تھا، میں نے اس کو لکھا۔ صحیح کہا انہوں نے۔ چلیے اب تھوڑا سا ایک دو پیراگراف اور اس کو دیکھ لیں گے، یہ تھوڑا سا لمبا ہے لیکن پھر بھی میں چاہوں گا کہ تحسین آپ پڑھیں گی، آپ پڑھیے نا، اچھا رہے گا، پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ دے گا۔ دو تین پیراگراف پڑھا دیتے ہیں۔ کوئی ایسا ہے جو پڑھنا چاہتا ہے؟ پڑھیے۔ انارکلی کا فنی تجزیہ۔ امتیاز علی تاج نے انارکلی کے لیے کہانی کا جو تانا بانا تیار کیا ہے وہ دلچسپ بھی ہے اور متاثر کن بھی۔ اس کا پلاٹ اس طرح ہے کہ دربار اکبری کی کنیزوں میں دل آرام ممتاز حیثیت کی حامل ہے۔ وہ اپنی بہن کی بیماری کے سبب کچھ دنوں سے چھٹی لے کر گھر جاتی ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں دربار میں رقص کرنے کے لیے نادرہ نام کی کنیز آتی ہے۔ اکبر اعظم اس کے حسن، رقص اور نغمے سے متاثر ہو کر اسے انارکلی کا خطاب دیتا ہے، اور ولی عہد سلطنت شہزادہ سلیم اسے اپنا دل دے بیٹھتا ہے۔ دل آرام واپس آتی ہے تو دربار کا نقشہ بدلا ہوا پاتی ہے۔ اب ہر ایک کی زبان پر انارکلی کا نام ہے۔ اس سے پہلے سلیم کا کسی خدر الصفات دل آرام کی طرف تھا۔ دل آرام انارکلی کی ہر دل عزیزی کو برداشت کر سکتی تھی، مگر شہزادے کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اس کی نظر ہندوستان کی ملکہ کے تاج پر تھی۔ چنانچہ اب وہ اپنی تمام تر عیاری و چالاکی کے ساتھ انارکلی کو راستے سے ہٹانے کی ڈرتے ہوگی۔ رک جائیے ایک منٹ۔ کہہ رہے ہیں کہ مائک بند کر لیجیے۔ دربار اکبری کی کنیز کون تھی؟ دل آرام۔ کنیز بہت سی ہوں گی لیکن دل آرام کو اہمیت زیادہ حاصل تھی۔ ایک بات، دل آرام وہ اپنی بہن کی بیماری کی سبب کہاں چلی جاتی ہے؟ چھٹی پر چلی جاتی ہے، تو اس کی غیر موجودگی میں کون آتی ہے رقص کرنے کے لیے؟ نادرہ نام کی کنیز آتی ہے، یہ یاد رکھ لیجیے گا۔ سب سے پہلے اگر ہو سکتا ہے کہ یہ پوچھ لیے کہ دربار اکبری کی سب سے ممتاز اور حیثیت رکھنے والی کنیز کون سی ہے؟ دل آرام۔ اچھا، دل آرام کے چلے جانے کے بعد اس کی جگہ پر کون سی کنیز آتی ہے؟ تو نادرہ نام کی آتی ہے۔ یہ ہم کو دو یاد رکھ لینا ہے۔ آگے آتے ہیں۔ اچھا، اکبر اعظم اس کے رقص۔ اب دیکھیے، پہلی رانی تھی یا پہلی جو کنیز تھی وہ تو چلی گئی چھٹی پہ، تو اکبر اعظم اس کے حسن، کس کے حسن؟ نادرہ کے حسن، رقص اور نغمے سے متاثر ہو کر اسے انارکلی کا خطاب دیتا ہے۔ تو انارکلی کا اصل نام کیا ہوا؟ نادرہ۔ اور ولی عہد سلطنت شہزادہ سلیم اسے اپنا دل دے بیٹھتا ہے۔ اور اکبر اعظم سے مراد کون ہو رہا ہے یہاں؟ اس کا باپ اکبر، اس کا بیٹا شہزادہ سلیم کیا کرتا ہے؟ دیوانہ ہو جاتا ہے۔ یہ قصے کا تانا بانا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے آئیے۔ کہہ رہے ہیں کہ دل آرام واپس آتی ہے جو پہلے تھی، تو ظاہر سی بات اس کی جگہ پر کوئی اور تھی، اور جگہ تھی ہی نہیں، اس طرح تھی کہ اس کی جگہ ہی ختم کر دی۔ تو اب ہر ایک کی زبان پر انارکلی کا نام ہے۔ اس سے پہلے سلیم کا کسی قدر التفات دل آرام کی طرف تھا، یعنی اس سے پہلے، نادرہ سے پہلے اس کی توجہ کسی کی طرف تھی؟ دل آرام کی طرف۔
اب کہہ رہے ہیں کہ دل آرام انارکلی کی ہر دل عزیزی تو برداشت کر سکتی تھی، مگر شہزادے کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل آرام کا جو کردار دکھایا گیا ہے اس کو اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ اس کی جو نظر ہے، اس کی توجہ ہے ہندوستان کی سلطنت پر ہے۔ اچھا، کرے کہ انارکلی کی چھوٹی بہن سریا سلیم اور انارکلی کی ہمراز ہیں۔ سریا کا تعلق انارکلی سے کیا ہے؟ سریا چھوٹی بہن ہے انارکلی کی، یعنی نادرہ کی چھوٹی بہن۔ سلیم اور انارکلی کی ہمراز ہے۔ ہوتا بھی ہے کہ اگر کسی سے آپ میں سے کوئی کسی سے عشق کرتا ہو تو اپنی بہنوں سے، چھوٹی بہنوں سے، بڑی بہنوں سے، بڑے بھائی سے کوئی بتاتا نہیں، بہت مشکل ہے، لیکن آج کل چل رہا ہے۔ چھوٹی بہنوں سے لوگ ذکر کر دیتے ہیں، چھوٹے بھائی سے ذکر سپورٹ لینے کے لیے چلتا ہے، چل رہا ہے، یہ معاشرے میں ہے۔ اس کو آپ یہ نہیں سمجھیے ہوگا کہ یوں ہانکا جا رہا ہے۔ آج سے 100 سال پہلے منٹو نے کہہ دیا تھا کہ جو چیز غلیظ ہے اس کو کہنے میں کیا دقت ہے۔ جاتے وقت سریا اسے چھیڑتی ہے۔ دل آرام کھمبے کی آڑ سے دونوں کی گفتگو سن لیتی ہے، اور جب پائیں باغ کی تنہائی عاشق و معشوق کے درمیان کے سارے فاصلے مٹا دیتی ہے تو دل آرام اپنی موجودگی وہاں ظاہر کر دیتی ہے۔ سلیم کسی بہانے سے دل آرام کو اپنے ایوان میں بلواتا ہے اور اس راز کو راز رکھنے کی قیمت پوچھتا ہے، اور اس کے جواب میں اپنے عشق کا اظہار کر دیتی ہے۔ پردے کے پیچھے سے سلیم کا دوست بختیار باہر آتا ہے، جسے سلیم نے پہلے سے وہاں چھپا رکھا تھا۔ اس طرح دل آرام پر بھی وہی جرم عائد ہوتا ہے جس کی مرتکب انارکلی ہے۔ اچھا، اس وقت دل آرام سلیم کے قدموں پر گر کر اسے یقین دلاتی ہے کہ وہ اس کی وفادار اور اس کے حکم کے تابع رہے گی۔ سلیم نہ صرف اس پر اعتبار کر کے اپنا ہمراز بنا لیتا ہے، بلکہ اسے اپنے اور انارکلی کے درمیان وسیلے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ چلیے تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں۔ جشن نوروز کے موقع پر سلیم دل آرام سے ملاقات کی کوئی صورت نکالنے کو کہتا ہے۔ دل آرام صورت اس طرح نکالتی ہے کہ سلیم اور انارکلی کے بیٹھنے کا انتظام آمنے سامنے کرواتی ہے، اور ایک طرف قد آدم آئینہ اس طرح نصب کرواتی ہے اس میں بادشاہ دونوں کے اشارے کنائے دیکھ سکے۔ سمجھ گئے؟ اچھا، رقص کے دوران انارکلی سریا سے پانی مانگتی ہے۔ دل آرام عرق میں شراب ملوا کر پہلے سے تیار رکھتی ہے اور مروارید سے انارکلی کو دلواتی ہے، مروارید سے، جسے انارکلی پی لیتی ہے اور نشے کی وجہ سے قدرے بے باکانہ انداز سے اشارہ کنایہ کرتی ہے۔ اس وقت دل آرام اکبر کے قریب جا کر اس کی توجہ انارکلی کی طرف مبذول کروا دیتی ہے۔ جلال اکبر جوش میں آ جاتا ہے اور انارکلی قید کر لی جاتی ہے۔ تو پڑھنے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں اور آپ کو بھڑکایا جاتا ہے، غصہ دلایا جاتا ہے۔ میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا، مذہبی لوگ تھے اور انہوں نے ترنت کہا، مارنے کو پیٹنے پہ اتر گئے لات گھوسے پر۔ سامنے والے فوراً جواب کیا دیتا ہے کہ آپ مذہبی آدمی ہیں، قوم کے مصلح ہیں اور قوم کے جو سپہ سالار آپ کو مانا جاتا ہے، اور آپ چھوٹی سی بات کو برداشت نہیں کر پائے اور لات گھوسے پہ اتر گئے۔ میرا دماغ فوراً کھٹکا، کچھ تو بات ہے کہ صبر کر لینا بہت بڑی بات ہے۔ حالانکہ پورے ڈیبیٹ کو میں سنا، یار تو غلط بول رہے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ غصہ کا اظہار کیا۔ فوراً ہم لوگوں نے کیا ٹوکا ان کو کہ آپ تو قوم کے مصلح ہیں اور چھوٹی سی بات پر آپ لات گھسا کے لیے اتر آئے، آپ کیسے قوم کے مصلح ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں کیا ہوا کہ اس کو نشہ دلوا دیا گیا، اور جب اس نشے کے ذمہ مبہوت ہو جاتی ہے تو اسے قید کرا لیا جاتا ہے۔ کون کروایا؟ یہ دل آرام نے سارے کام کروایا۔ کیوں؟ کہ اسے شہزادہ چاہیے تھا۔ چلیے اتنا پڑھ لیے۔ تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں۔ انارکلی کے لیے بہت سے لوگوں نے رحم کی درخواست کی، خصوصاً مہارانی نے۔ ہو سکتا ہے یہ رحم کی درخواستیں قبول کر لی جاتی، مگر اکبر کو شبہ ہوا کہ دل آرام شاید اس سلسلے کے کچھ اور راز جانتی ہے، کیونکہ اسی نے انارکلی کے اشارے کی طرف اس کی توجہ مبذول کرائی تھی۔ لہذا وہ دل آرام سے باز پرس کرتا ہے تو وہ کہتی ہے، یہ لوگ پائیں باغ میں چھپ چھپ کر ملا کرتے تھے
اور انارکلی آپ کے خلاف صاحب عالم کو اکساتی تھی. دیکھیے باپ سے شکایت کرتی ہے کہ یہ آپ کے شہزادے کو بگاڑتی ہے کیونکہ وہ ہندوستان کے ملکہ بننا چاہتی، کہ اپنی بات اس پر تھوپ دی. میں چھپ کر یہ باتیں سن رہی تھی کہ صاحب عالم کی نظر مجھ پر پڑ گئی. انہوں نے مجھ کو دھمکی دی کہ انارکلی کا لفظ زبان پر آیا تو پچھتانا پڑے گا. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. جھوٹی گواہی پیش کی جائے گی تو مجھے چاہتی تھی، میں نے مایوس کر دیا تو نے اپنا انتقام لینے کے لیے ڈھنگ نکالا. میں سہم کر خاموش ہو گئی. دیکھ لیے آگے آجیے تھوڑا سا اور ایک پیراگراف. ادھر سلیم بختیار کے ذریعے داروغہ زندہ کو رشوت دے کر انارکلی سے ایک ملاقات طے کرا لیتا ہے، اور جب ملاقات کے لیے زندہ پہنچتا ہے تو انارکلی سے کہتا ہے میں تمہیں یہاں سے لے جانے کے لیے آیا ہوں. یہ باتیں داروغہ زندہ مطلب جیل سن لیتا ہے. چنانچہ بادشاہ سلامت کے اچانک زندہ کے معائنے کے لیے آ جانے کا بہانہ کر کے سلیم کو اپنی کوٹری میں چھپا دیتا ہے اور باہر سے دروازہ بند کر کے خود بادشاہ کے پاس پہنچ کر سارا واقعہ اس طرح بیان کرتا ہے کہ صاحب عالم نے بزور شمشیر انارکلی کو بھگا لے جانا چاہا اور انارکلی نے انہیں بغاوت پر اکسایا. یہ سب دوسرے کو پھنسایا جا رہا ہے. تھوڑا سا اور دیکھ لیجیے پھر چھوڑ دیں گے. ابھی بادشاہ سلامت سے دل آرام کی گفتگو ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ داروغہ زندہ وہاں پہنچ کر بادشاہ کو یہ واقعہ سناتا ہے، جسے سن کر جلال اکبری مزید بھڑک اٹھتا ہے. رحم کی سابقہ تمام درخواستیں رد کر دی جاتی ہیں اور انارکلی زندہ دیوار میں چنوا دی جاتی ہے. دیکھیے بات کو راز کھلتا ہے تو بادشاہ سلامت اور صاحب عالم دونوں دل آرام کی چالو سے واقف ہوتے ہیں. اکبر اعظم کو سلیم پر ترس آتا ہے اور اپنے کیے پر پچھتاتا ہے. یہ خلاصہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ انارکلی میں اب کیا ہے کہ انارکلی اس پلاٹ میں کیا ہے، ابتدا، وسط اور اختتام ہے. 3 چیزیں اس کو آپ یاد کر لینا، ابتدا، وسط اور اختتام. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت قصے ہیں ابھی ادھر آگے، اس کو پڑھتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں گے کام ہوتا چلا جائے گا. دیکھیے قول دیکھ لیجئے. مختلف کردار خود اپنی زبان میں اپنے مزاج کے مطابق بے محابہ اور بے تکلف گفتگو کرتے ہیں. محمد حسن نے کہا انارکلی کے بارے میں. ٹھیک ہے. محمد حسن پھر کہتے ہیں، دیکھیے اس میں شک نہیں کہ رومانیت کے غلبے کی بنا پر تاج نے مکالموں کو غیر ضروری طول دے دیا ہے اور ان طویل مکالموں میں جذباتیت بھی غالب آ گئی ہے. لیکن اس کمزوری کے باوجود شاید انارکلی کو اردو کا بہترین ڈرامہ قرار دینا مبالغہ نہ ہوگا. یہ بات کس نے لکھی ہے؟ محمد حسن نے. ٹھیک ہے. اتنا اس میں کچھ اور چیزیں ہیں، ایک مرتبہ آپ دہرا لیجئے گا، کام ہو جائے گا.